لیکن سویڈن کے اس ظالم اور بدبخت کو اللہ تعالیٰ جو عبرتناک سزا دے گا وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور وتیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو فوراً گرفتار اور پکڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے لیکن پکڑتا ضرور ہے، عذاب ضرور دیتا ہے، سزا ضرور دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن شریف کے ذریعے بہت سارے قوموں کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پست و ذلیل کر دیتا ہے۔ سویڈن کے اندر ایک بدبخت اور ذلیل غیر مسلم دشمن نے قرآن شریف کو کلم کلا مسلمانوں کے سامنے عید کے دن جلایا ہے، تو یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں اس کا جو ری ایکشن دیا ہے، مسلمانوں کو جتنا جذبہ اور جتنا جرأت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، احتجاج کرنا چاہیے تھا، قرآن شریف سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اتنا نہیں کیا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن سویڈن کے اس ظالم اور بدبخت کو اللہ تعالیٰ جو عبرتناک سزا دے گا وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور وتیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو فوراً گرفتار اور پکڑتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا ہے لیکن پکڑتا ضرور ہے، عذاب ضرور دیتا ہے، سزا ضرور دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پکڑتا ضرور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو، حامان کو، نمرود کو اور قارون کو پکڑا ہے اور اس کو دردناک عذاب دے کر دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، جو بھی اسلام کا مذاق اڑائے گا، قرآن کا مذاق اڑائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی عبرتناک سزا دے گا اور آخرت میں قیامت کے دن ابد الآباد جہنم میں جلے گا۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات کہ ہم نے قرآن شریف سے کتنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے، ہم قرآن شریف سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عامر بن واسدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کا حاکم مقرر کیا، اور حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن ابزہ جو کہ ایک غلام تھا، انہوں نے جنگلات کا امیر اور حاکم مقرر کر دیا۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ جنگلات کا حاکم اور وزیر کس کو مقرر کیا ہے؟ تو حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابن ابزہ کو حاکم مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا ابن ابزہ کون شخص ہے؟ تو حضرت نافع نے فرمایا ہمارا ایک غلام ہے۔ تو حضرت عمر نے سوال کیا کہ ایک غلام کو امیر بنا دیا؟ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ابن ابزہ یہ ایک قرآن شریف کا کتاب اللہ کا پڑھنے والا شخص ہے۔ تو حضرت عمر نے اس حدیث کو نقل کیا، ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پست و ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے محترم دوستو، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والے بن جائیں، قرآن شریف پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہی ایک آخری کتاب ہے جس میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔